جو میری بہنیں پریشان رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غمگین ہو جاتی ہیں نا، فوراً سٹریس یا ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، ان کے لیے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں نا، لوگوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آپ ٹائم بینگ منہ بنا کر سائڈ پر بیٹھ جائیں گی نا، کسی سے صحیح طرح سے بات نہیں کریں گی یا گھر کے کوئی بھی کام آپ سے ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہے سٹریس کی وجہ سے، اور ایسی سچویشن میں نا آپ کا یہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئے، میرے پاس کوئی بیٹھے اور میرے سے کوئی پوچھے کہ میں کس وجہ سے پریشان ہوں، اور آ کر مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھے اور مجھے کنسول کرے۔ تو اگر تو ایسا ایک یا دو دفعہ یا آپ کے ساتھ ایک آدھ دفعہ ہو رہا ہے نا ایسا، تو کوئی بات نہیں، یہ عادتاً یا فطرتاً بندے کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی آئے اس کی پریشانی پوچھے، لیکن اس چیز کو نا اپنی عادت نہ بنائیں۔ اگر آپ نے اس چیز کو اپنی عادت بنا لیا نا، تو اس چیز کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے ایک کمزور انسان ہیں، آپ کی شخصیت کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دو تین دفعہ کوئی آ بھی جائے، کوئی پریشانی کا پوچھ بھی لے آپ سے، آپ کے آنسو پوچھ بھی دے، لیکن بار بار ایسا ہر کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہر بندہ ہی نا اپنی اپنی جگہ اپنی لائف میں بہت زیادہ مصروف ہے، اور کوئی بھی نا کسی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں ہی اگر آپ دیکھیں نا، آبزرو کریں کہ اگر کوئی بندہ زیادہ ٹائم کے لیے بیمار ہو جاتا ہے نا، تو اس کی بیماری میں نا کوئی زیادہ ٹائم کے لیے برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ بھی ایک بوجھ لگنے لگتا ہے سب کو۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں نا، وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کبھی نہ کریں، ان کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے بھی آف کورس یہ سن رکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں نا، تو 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمارے مسئلوں سے نا کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں ہے، اور 20% لوگ وہ ہوتے ہیں جو الٹا ہمارے مسائل بتانے پر نا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بیٹر ہے کہ اپنے مسائل جو ہے نا وہ آپ اپنی حد تک رکھیں، بڑی حد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کر لیں، اپنا ویل وشر جسے سمجھتے ہیں اس سے شیئر کر لیں۔ اگر آپ ادھر ادھر ہر کسی سے، ہر قسم کے لوگوں سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل بتائیں گے نا، ان کے ساتھ شیئر کریں گے نا، تو وہی ریشو ہوگی جو میں نے بتائی ہے کہ 80% لوگوں کو کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا، اور 20% لوگ نا خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا آپ ان مسئلوں میں گرے ہوئے ہیں جن مسئلوں میں ہم نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کو اپنے حد تک رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کا حل پوچھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا حل دے گا۔ اور جب کبھی آپ پریشان ہوں اور دروازہ نوک ہو اور اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں نا، تو پہلے اپنے آنسو صاف کریں، پھر دروازہ کھولیں۔ لوگوں کے سامنے نا ہمیشہ مضبوط بن کر جائیں، کمزور نہیں، کیونکہ آپ کو کمزور دیکھ کر نا سامنے والا خوش ہوگا۔ کسی کی خوشی میں نا کوئی خوش نہیں ہوتا آج کل، بلکہ کسی کو کمزور دیکھ کر نا لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خوش نہیں ہے اپنی لائف میں۔ تو لوگوں کو کبھی خوش نہ کریں، کبھی موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی کمزوری کو دیکھ کر یا آپ کو ناخوش دیکھ کر خوش ہوں۔ لوگوں کے سامنے ہمیشہ مضبوط بنیں کہ میں اپنے مسائل کو خود حل کر سکتا ہوں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ دوسری بات جو میں شیئر کر رہی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، کہ سب سے اہم بات، لوگوں کے ساتھ آپ مخلص رہیں، ان کے ساتھ خالص رہیں، ساتھ ساتھ نا اپنے ساتھ بھی خالص رہیں۔ اور اپنے ساتھ آپ کیسے مخلص رہیں گے؟ وہ ایسے کہ اپنے راز دوسروں کو نہ بتا کر، جی ہاں، آپ کی جو اپنی فیملی کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں نا، آپ کے جو ایمز ہیں، جو گولز ہیں، یا کوئی بھی جو بات ہے، وہ آپ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں، اسے اپنی حد تک رکھا کریں۔ ہاں جب کام ہو جائے تو تب تو لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، اور تب بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نا اپنی میاں بیوی کی جو بھی لڑائی ہوتی ہے چھوٹی موٹی، اوبویسلی ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی کانفلکٹ کریٹ ہو ہی جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی نا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے اوائڈ کیا کریں۔ اسپیشلی اپنے میکے میں نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی نوک جھونک، کوئی بھی چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی ہے نا، وہ مت بتایا کریں، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی لڑائی تو ایک دو دن یا ایون ایک دو گھنٹے میں ہی نا سیٹل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی جن کے ساتھ آپ نے شیئر کیا ہوتا ہے نا، ان کو آپ پریشان کر دیتے ہیں۔ لڑائی کے بعد نا کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی لمحوں میں آپ سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے،
لیکن آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں نا، جن کے ساتھ آپ نے شیئر کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے دل میں نا آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں یا جس کے بارے میں بھی آپ نے باتیں کی ہوں نا، اس کا غلط امیج کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہوتے ہوتے نا ٹائم لیتا ہے۔ اور جبکہ آپ خود نا اپنے ہسبینڈ سے فوراً ہی پیچ اپ کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ بات جو آ جاتی ہے نا، ہر ایرے گہرے سے مشورہ لینے سے بھی اوائڈ کیا کریں، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، جن کو خود مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ میرے ویل وشر ہیں، یہ میرے ساتھ دل سے خالص ہیں، میرے ساتھ مخلص ہیں، ہاں ان سے آپ ضرور مشورہ لے سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کو دلی محبت ہے، ایک خاص قسم کی انسیت ہے، ان سے ضرور مشورہ لیں۔ اوبویسلی وہ آپ کو اچھا اور خالص مشورہ دے سکتے ہیں، وہ مشورہ دیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ان کیس آپ کو سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا پرسن، کوئی ایسی پرسنالٹی نظر نہیں آتی جس سے آپ اچھا مشورہ کر سکیں، تو آپ کے ہسبینڈ سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کا ویل وشر نہیں ہو سکتا۔ آپ ان سے مشورہ مانگیں اور ان کے ساتھ نا ریلیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے بھی ہیں نا آپ کے ہسبینڈ، آپ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا ریلیشن بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ نا آپ کے ہسبینڈ ہی آپ کے کام آئیں گے اور آپ کے ہسبینڈ کے کام آپ نے ہی آنا ہے۔ اس لیے آپس کے ریلیشن کو نا بہت زیادہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کیا کریں، اعتماد کے رشتے سے اور احترام کے رشتے سے۔ اپنے ہسبینڈ پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا خیال رکھیں، بہت زیادہ انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ان سے بڑھ کر نا آپ کا کوئی بھی کمپینین ہو ہی نہیں سکتا، ایون آپ کی اولاد بھی نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ صرف فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے ہی جو ہے نا وہ کافی ہوتے ہیں، یا ہمیں ان سے صرف فائنینشیل سپورٹ ہی چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرد جو ہے نا کماتے نہیں ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور وہ گھر میں یعنی کہ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کما رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بہت آسرا، بہت سہارا، بہت ہی مضبوط سہارا ہوتا ہے عورت کا، اور ان کو اعتماد میں لینے کی پوری کوشش کیا کریں۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں نہ کر رہے آپ کے لیے، تو پھر بھی وہ آپ کے لیے بہت کچھ ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتی ہیں، کوئی آپ کو میلی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، آپ کو بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان کیس کسی کے ساتھ آپ کی کوئی چھوٹی موٹی نوک جھونک یا کوئی لڑائی ہو جاتی ہے نا، کسی بھی اور ریلیٹیو کے ساتھ، مطلب آپ کے فیملی میں، تو آپ بار بار اس بات کو سوچنے کی بجائے اور اپنے آپ کو سٹریس میں لانے کی بجائے نا ایک کام کیا کریں، اپنے آپ کو نا بزی کر لیں، جتنا ہو سکے نا خود کو مصروف رکھیں، کیونکہ جب آپ بزی رہتے ہیں نا آپ کی باڈی میں امپروومنٹ آتی ہے، موومنٹ آتی ہے، آپ فزیکلی اپنی باڈی کو موو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ فزیکلی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے ہیں نا، تو الٹیمیٹلی آپ کا جو برین ہے نا وہ بھی اسی چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سوچوں سے ہٹ کرنا جو آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا برین بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ کوٹ تو آپ نے شاید سن رکھا ہو کہ اف یو وانٹ ٹو چینج یور مینٹل اسٹیٹ، چینج یور فزیکل اسٹیٹ، یعنی جب آپ اپنے فزیکل اسٹیٹ کو چینج کرتے ہیں نا، تو الٹیمیٹلی آپ کی مینٹل اسٹیٹ بھی چینج ہوگی۔ اس طرح نا آپ اپنے آپ کو فریش بھی فیل کریں گے۔ اور دوسری اہم بات، آپ اس بات کا خیال رکھیں، آپ وضو کریں، وضو کرنے سے بھی کافی سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز اٹ سیلف ایک بہت بڑی سٹریس ریلیور ہے۔ جب آپ وقت پر پنچول ہو کر نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کے سٹریس، آپ کی ٹینشن اور آپ کے ڈپریشن الٹیمیٹلی ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی سے بھی کچھ بڑا یا چھوٹا ہو، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو اسے معاف کرنا سیکھیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر آپ پورے نہیں کر سکتے نا، یعنی نمازیں جتنی آپ کی ایج ہے اسی حساب سے آپ نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی اگر، تو وہ جب اللہ کے سامنے آپ سر بسجود ہوں گے نا، اور 2-4 ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا کہ آپ اپنی غلطی پر نادم ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہیں کر سکے، اس وجہ سے آپ شرمندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ رات کے پہر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں رو رو کر، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کریم ہے، لیکن اگر آپ نے حقوق العباد کو تلف کیا ہے نا، کسی کی بہت دل آزاری کی ہے یا کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، تو آپ اس سے ضرور معافی طلب کریں۔ جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے نا، اسی طرح بندوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بندوں سے بھی معافی مانگیں۔ جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو معاف کرے گا۔ جب تک آپ کو وہ بندہ معاف نہیں نہ کرتا جس کا آپ نے حق تلف کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس گناہ کی معافی نہیں دیں گے۔ اس لیے معاف کرنے کی عادت بنائیں، معاف کرنا سیکھیں، اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو خود بھی اس سے معافی مانگیں۔ لوگوں کی اور ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا بھی سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کو دل پہ لگا کے بیٹھ جانا ہے، اس کو سوچتے رہنا ہے، اوور تھنکنگ کرنی ہے۔ نہیں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کیا ہوا، ایسا کرنے سے آپ اپنی صحت خراب کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں اور ان کو بالکل بھی توجہ نہ دیں، اور اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے کام میں خوش رہیں اور مشغول رہیں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی ہے یا آپ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے، تو بجائے اس کے کہ آپ سٹریس لیں، پریشان ہوتے رہیں، اپنی طبیعت کو خراب کریں، آپ جائیں اور اس سے بات کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں اور بات کو ختم کریں۔ اس لیے اوور تھنکنگ کبھی بھی نہ کریں۔ ہوپ آپ کو یہ باتیں سب سمجھ میں آئی ہوں گی اور اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔